الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد علی رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مدینۃ العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار علم کے شہر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، علماء حق کی کیا کیجیے اور کوشش کیا کیجیے کہ ان سے جتنا حاصل کر سکتے ہیں اتنا حاصل کریں، اور اپنی نسلوں کی بھی اس بات پر خاص طور پہ تربیت کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء حق زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے غروب ہو جائیں گے تو یقیناً ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھٹک جائیں گے۔ اپنے آپ کو اور نسلوں کو بھٹکنے مت دیجیے گا، علماء حق سے ہمیشہ اٹیچ رکھیے گا۔ آج ناظرین ایک ایسی ہی ہستی کی بارگاہ میں آئیے مل کر اپنے ہدایے پیش کرتے ہیں کہ 19ویں اور 20ویں صدی کی اس عظیم المرتبت ہستی کا ذکر پاک ہے جن کی فکر و فہم کی بلندیوں تک ناظرین زمانہ پہنچنے سے آج بھی قاصر ہے، آج بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ اعلی حضرت ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، فخر دین و ملت، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کرنے والے، ادب کو مسلمانوں کی منزل بنانے والے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کرنے والے، علم کے آسمان پر امام الہند بن کر ابھرنے والے حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن۔ ناظرین، وہ نایاب ترین ہستی ہیں جو مجدد دین و ملت بن کر ابھرے، جو دین کی پہرے داری میں اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا شعاری میں اس منزل کو پہنچے کہ صدیوں کا کام، مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ بہت سے لوگ مل کے صدیوں کا کام جو کرتے وہ آپ نے چند برسوں میں تن تنہا کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو ناظرین وہ وصف عطا کیا، وہ عشق عطا کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے سمندر میں آپ اس انداز سے غوطہ زن تھے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے قلب کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لا الہ الا اللہ اور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھا ہوگا۔ یعنی تصور تو کیجئے ناظرین کہ صرف 4 برس کی عمر ہے، قرآن پاک آپ نے ناظرہ مکمل کر لیا ہے، 6 برس کی عمر میں آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے ایسا خوبصورت، ایسا حسین اور عشق سے بھرپور خطاب کرتے ہیں، اور 2 گھنٹے کا خطاب کرتے ہیں کہ دنیا کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے بنیادی طور پہ، یہ جو خمیر ہے جسے رضا کا خمیر کہا جاتا ہے، یہ خمیر صرف اور صرف ناموس رسالت کے لیے کام کرے گا، اس کی محافظت کے لیے کام کرے گا، اور دنیا کو عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں غوطہ زن کرنے کی کوشش کرے گا۔ 8 برس کی عمر ہوتی ہے ناظرین۔ درس نظامی کی مشہور ترین کتاب ہدایت النو کی آپ باقاعدہ عربی میں شرح لکھ کر علماء کو انگشت بدندہ کر دیتے ہیں، اور یہ فقط اللہ کا فضل و کرم ہے، اور یقین مانیے ناظرین اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ انتہائی سلیکٹڈ قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ سلیکشن ہوتی ہے تو کام ہوتا ہے کہ 13 برس 10 مہینے اور 4 دن کی عمر ہوتی ہے، آپ فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں تمام ظاہری علوم سے، اور آپ مسند فتاوی پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور پہلا فتویٰ آپ جاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پوری عمر یعنی تقریباً 55 برس تک آپ مسند افتاء پر تشریف فرما رہتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو کہ مسائل کے حوالے سے پیاسے ہوتے ہیں، آپ بنیادی طور پر اپنی مسند پر بیٹھ کر ان کی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ناظرین وہ حسین ترین شاہکار ہیں قدرت کا کہ ایک تو آپ اپنی والدہ کے انتہائی فرمانبردار تھے، انتہائی خدمت گزار تھے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال حافظہ عطا فرمایا تھا۔ وہ جو فوٹوجینک میموری ہوا کرتی ہے نا ناظرین، وہ آپ کی بنیادی طور پر میموری تھی، کسی نے آپ کو بس ایسے ہی کہہ دیا صاحب کہ آپ حافظ ہیں، وہ لاج آپ نے ایسی رکھی کہ 1 مہینے کے اندر آپ نے حفظ قرآن کر لیا۔ یعنی آذان جب آپ دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز میں انتہائی چاشنی رکھی تھی کہ مؤذنین آپ کی
اذان کو سنا کرتے، قرات کرتے تو ایسی قرات کرتے کہ لوگوں کے دل آپ کی قرات کے اندر ڈولنے لگ جایا کرتے تھے۔ عالم یہ تھا ناظرین کہ آپ کی عمر کا اگر میں ایک جائزہ لوں تو یقین مانیے میری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ 1000 سے اوپر آپ نے کتابیں لکھی، 1000 سے اوپر آپ نے کتابیں اور رسائل لکھیں۔ ذرا سوچئے 100 سے زائد علوم، یہ جو آج ہمارے یہاں سبجیکٹس کی ڈویژن ہو گئی ہے نا، 100 سے زائد علوم پر آپ کو مکمل طور پر کنٹرول اینڈ کمانڈ تھی۔ علم غیب کے مسئلے پر 500 سوالات کے جوابات بغیر کسی کتاب کی مدد سے ناظرین صرف 8 گھنٹوں کے اندر آپ نے حرم پاک پہ بیٹھ کے لکھ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا تھا، وہ آپ کو میموری عطا کی تھی۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن، میں یہ بات سوال فلوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، بہت مشکل ہے ان کا تعارف، بہت مشکل ہے۔ تعارف کروائیے، خاندانی عظمت کے بارے میں بتلائیے اور ذرا ان کے بیعت کے سلسلے کو بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کا تعارف کروانا یقیناً بہت مشکل ہے، کیونکہ جب ہم ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کی شخصیت کے کس پہلو پر کلام کریں اور کس پہلو کو ترک کریں، اور ہمارا وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہر پہلو کے اوپر اچھے انداز سے سیر حاصل گفتگو کر سکیں۔ جناب، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا اوڑھنا بچھونا عشق رسول ہے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب قرآن کا ترجمہ کریں تو شان الوہیت اور شان رسالت کو اجاگر کریں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب احادیث کریمہ میں کلام کریں تو عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کریں، یہ جب شاعری لکھیں تو اپنے حبیب کی گدائی کا ذکر کریں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب فتویٰ لکھیں تو تعلیمات مصطفیٰ کو عام کریں، آرام کریں تو یاد مصطفیٰ میں آرام کریں، اور جب بیدار ہوں تو عشق مصطفیٰ کو پرچار کریں۔ تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں جائیں وہاں پر اپنا سکہ جما دیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں۔ اللہ، کسی نے کہا نا کہ وادی رضا کی کو ہے، ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اب یہاں پر اگر میں خلاصہ کروں نا تو میں یہ کہوں گا کہ جسے عاشق صادق بننا ہو وہ امام احمد رضا خان صاحب کی جو تصانیف ہیں، آپ کا جو ہدایت کے بخشش ہے اس کا مطالعہ کریں۔ جسے صوفی باصفا بننا ہو وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو دیکھے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا سیرت کیسی بنائی، اعلیٰ حضرت کے کردار کیسا تھا، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا تھیں۔ اور جسے عالم باعمل بننا ہو وہ امام احمد رضا خان صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ ایک عالم باعمل کیسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے آبا و اجداد بھی علم میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اللہ، ہم دیکھیں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب 10 شوال المکرم 14 جون 1856 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے بریلی میں، اور یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ تم اپنے لڑکوں کا نام جو ہے وہ محمد رکھو، اور یہ کیا حرج ہو کہ تمہارے گھر میں 1 محمد ہوں، 2 محمد ہوں، 3 محمد ہوں، کیا بات۔ تو یہاں پر آپ کے چونکہ خاندان آپ کا علمی گھرانہ تھا نا، ان کو معلوم تھا کہ کیا کیا فضائل ہیں اس نام کے اور کیا کیا برکتیں ہیں اس نام کی، تو آپ کا پہلا نام جو ہے وہ آپ کے گھر والوں کی طرف سے نام محمد رکھا گیا۔ اللہ۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو تاریخی نام ہے، تاریخی اعتبار سے جو آپ کو لقب دیا گیا وہ ہے المختار، اور آپ کے جد اعلیٰ مولانا رضا علی خان صاحب نے آپ کو احمد رضا کے نام سے موسوم کیا، اور یہ احمد رضا نام ایسا معروف ہوا کہ آج آپ کو لوگ اسی نام سے جانتے ہیں اور آپ کو احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اچھا، ناموں کو دیکھیں تو ہر نام اسم بمسمى، المختار یعنی مختار نے ایسا مختار بنایا علوم میں کہ سارے جو ہیں وہ اس مختار کے در پہ کھڑے رہتے ہیں، اور احمد رضا ایسے کہ رضا احمد آپ ہی کو نصیب ہو گئی کہ ان کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ عشق رضا میں جو ہے وہ ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، پھر ہم آپ کے اگر خانوادے کی بات کریں تو آپ کے والد محترم کو ہم دیکھتے ہیں مولانا نقی علی خان، یہ رئیس المتکلمین ہیں، اور انہوں نے مختلف علوم و فنون پر 40 کتب تحریر فرمائی ہیں، اللہ، جن میں سے 26 جو ہے وہ طبع ہو سکیں، لیکن اس کے علاوہ 40 کتب انہوں نے تحریر فرمائی۔ اچھا، اگر ہم دادا جان کی بات کریں مولانا رضا علی خان صاحب، تو یہ 23 برس کی عمر میں عالم دین بنے، اور ایسا زبردست انہوں نے علم حاصل کیا، علم فقہ میں مہارت حاصل کی، اور بریلی شریف میں پہلا دارالفتہ انہوں نے قائم کیا۔ تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ نسب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جد اعلیٰ ہوں، آپ کے والد محترم ہوں، یہ سب پائے کے درجے کے علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ سلسلہ بیعت کی اگر ہم بات کریں نا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب چونکہ علم رکھنے والے تھے، اور ایک عالم دین کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر مجھے تصوف میں مہارت حاصل کرنی ہے
تو پھر ایسے ہی کسی پیر کی تلاش کی جانی چاہیے کہ جو پیر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے سلسلے میں ہمارے ساتھ معاون ہو. وہ فرماتے ہیں نا مولانا رومی کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی ایسے ہی پیر کی تلاش تھی کہ کوئی پیر ایسا مل جائے کہ جو آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ کرے اور قرب الہی کے سلسلے میں معاونت فراہم کرے. تو اعلیٰ حضرت تلاش کرتے رہے اور 21 سال کی عمر میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مولانا شاہ آل رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے 21 سال کی عمر میں، تو دیکھا کہ وہ وہی پیر ہے جس کی مجھے تلاش تھی. اللہ، آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اچھا، یہاں پہ مرید نے یہ دیکھا کہ وہی پیر ہے جس کی مجھے تلاش تھی، ادھر پیر نے دیکھا یہ تو وہی مرید ہے جس کی مجھے تلاش تھی اور بروز محشر پیش بھی کروں گا. جی، تو اب یہاں پر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیعت کی اور ادھر شاہ علیہ رسول نے جیسے ہی بیعت ہوئی وہاں پر خلافت سے نواز دیا. اچھا، وہاں پہ معاملہ یہ نہیں تھا کہ خلافت تقسیم ہوتی رہتی تھیں، بڑھتی رہتی تھیں، دیکھا ہی نہیں جاتا تھا کہ سامنے اہل ہے یا نہیں، بلکہ شاہ علیہ رسول کا ویسے طریقہ کار یہ تھا کہ کئی مجاہدات، کئی ریاضتیں، عبادتیں ہوتی اس کے بعد خلافت دیا کرتے تھے، لیکن آپ کو فوراً دے دی. تو کسی نے کہا کہ حضور آپ کے یہاں پر تو رواج یہ ہے کہ کئی مجاہدات ہوں، عبادات ہوں، پھر خلافت دی جائے، آپ نے ان کو فوراً دے دی. تو شاہ علیہ رسول نے فرمایا کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا تو گندا نفس اور گندا دل لے کر آتے ہیں، لیکن یہ پاکیزگی نفس کے ساتھ آئے تھے، ان کے پاس صرف نسبت کی کمی تھی، وہ ہم نے عطا کر دی. اور پھر مخاطبین کو کہا کہ مجھے ایک عرصے سے یہ پریشانی لاحق تھی کہ اگر میں میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں گیا اور میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ آل رسول تم کیا لے کر آئے ہو، تو آج میری وہ پریشانی ختم ہو گئی کہ میں اب یہ کہوں گا کہ مولا یہ میرا مرید ہے احمد رضا، میں یہ لے کر آیا ہوں. تو آپ یہ ذرا غور کریں کہ وہ پیر اپنے مرید پر فخر کر رہا ہے، وہ پیر جو اپنے مرید کے بارے میں یہ کہہ رہا ہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی شخصیت ہیں کہ میں ان کو بطور تحفہ پیش کروں گا، تو اس مرید کا عالم کیا ہوگا. اللہ. اچھا، اب آئیے ذرا، ظاہر ہے جب سید زادے پیر و مرشد ہو تو پھر وہ جو کیا کہنا چاہیے کہ سید زادوں کی تعظیم جو ہے پھر انہی کے توسط سے پتہ چلے گی. تو اعلیٰ حضرت کا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق تھا، اہل بیت اطہار سے عشق تھا علیہم السلام، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے عشق تھا، اس پہ بات کیجیے. اور سادات کا ادب جس طرح سے آپ نے سکھایا صاحب، اس پہ بھی ضرور گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اگر دیکھ لیا جائے تو ایک اصول سے تعبیر ہے جناب، اور وہ جو اصول ہے وہ اپنے ایک شعر میں بیان کیا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہو، گفتار ہو، احوال ہوں، کردار ہو، معمولات ہو، سب پر عشق رسول غالب ہے. اللہ، مشن بھی عشق رسول ہی ہے، اس کو پھیلانا ہے، اسی سائے میں چلے جا رہے ہیں. اور گویا کہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو حرز جاں بنا لیا جہاں رب کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں. اعلیٰ حضرت کی ہر بات، ہر کام، ہر چیز آپ کو اسی چیز کی ترجمانی کرتی نظر آ رہی ہے. تو ایک آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی زیارت حرمین شریفین سے ہو کر آتا، حج عمرے کی سعادت پا کر آتا، تو آپ اس سے پوچھتے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھے تھے، روضہ رسول کی زیارت کی تھی، تو اگر وہ کہتے ہیں ہاں کی تھی تو اعلیٰ حضرت فوراً اس کی قدم بوسی فرماتے، اللہ اس کے قدم چوم لیتے. ایک بار ایک صاحب آئے تو ان سے بھی اعلیٰ حضرت نے یہی سوال کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور حاضری تو دی ہے، روضہ رسول پر حاضر ہوں، لیکن بہت کم وقت ملا. بھائی کتنا وقت ملا؟ 2 دن ملے. اعلیٰ حضرت نے ان کے قدم چوم لیے، فرمایا وہاں تو سانسیں مل جانا غنیمت ہے، آپ کو 2 دن ملے ہیں. اللہ، تو یہ آپ کا ادب تھا. تو فرمایا کہ سانسیں مل جانا سعادت ہے تو آپ کو 2 دن مل گئے، تو آپ نے ان کی قدم بوسی فرمائی. تو گویا کہ عشق و ادب نبی، عشق و ادب آل نبی، عشق و ادب اصحاب نبی، یہ آپ نے اپنی زندگی کا اصول بنایا. اللہ اکبر. اللہ. اور پھر فرماتے ہیں نا کہ
اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. اللہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، میری جان. ایمان کی بھی جان ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. فرماتے ہیں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات آپ کے حوالے سے لکھی. فرماتے ہیں کہ سادات کرام کی تعظیم و توقیر کی بات کی جائے نا تو ان کے معاملے میں پورا عمل کرنے والا اگر کسی کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت تھے. اللہ کہتے ہیں کہ آپ کسی سید کے آنے پر اس کا احترام یا اس کے ساتھ معمولات ذاتی حیثیت و لیاقت دیکھ کر نہ کرتے، بلکہ اس حیثیت سے دیکھتے کہ سرکار دو عالم کا جز ہیں. اللہ اس حیثیت سے ان کو دیکھا کرتے تھے. اور وہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. تو تحریر میں ادب ہے جنید بھائی، اور کامل درجے کا ادب احترام ہے سادات کا. اس کی مثال میں دیتا چلوں یہاں پر، جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کلمات استعمال فرماتے ہیں: حضرت بطول، جگر پارہ رسول، خاتون جہاں، سیدۃ النساء، فاطمۃ الزہرا. آگے جب شہزادوں کی بات آئی تو آپ ذرا دیکھیں، اس دو جہاں کی آقا زادی کے دو شہزادے. فرماتے ہیں عرش کی آنکھ کے دو تارے. اللہ. فرماتے ہیں باغ تطہیر کے پیارے پھول. قرۃ عین رسول. امامین کریمین، سیدین، شہیدین، تقیین، نقیین. یہ کمال ہے. ایک ایک مطلب کلمے میں ادب، عشق، محبت کا پہلو آپ دیکھیں. تو اب صحابہ کرام کی جب بات آتی ہے نا تو جنید بھائی، جب کبھی موقع آیا صحابہ کرام کی محبت کا اظہار، ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار، ان کا دفاع، یہاں تک کہ جو کلمات آپ نے لکھے مطلع القمرین کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ کلمات میں صرف یہاں رکھنا چاہوں گا. جب تعارف کروا رہے ہیں صحابہ کرام کا، اول تیر کے راہ خدا میں پھینکا گیا سیدنا سعد بن ابی وقاص کا تھا. اللہ. کہتے ہیں سید العالمین نے انہیں اور زبیر بن عوام کو فدا کا ابی و امی کا یہ کہہ کر شرف عطا فرمائے، ان کے لیے استعمال فرمایا. حواری حضور سیدنا زبیر تھے. عبداللہ بن عباس وہ کہ 2 بار رویت جبریل سے ممتاز ہوئے. فرماتے ہیں حسن قرات میں ابی بن کعب کو سب پر سبقت. فرماتے ہیں زید بن ثابت فرائض دانی کے ماہر. معاذ بن جبل علم حلال و حرام میں فائق. فرماتے ہیں ابو عبیدہ اس امت کے امین. فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کو سلام بھیجا. فرماتے ہیں صدیق اکبر کا سبات بالخیر میں شامل ہونا، سیدنا عمر کے لیے کلمہ نکلنا رسول اللہ کا حدثنی عمر کی، عمر نے مجھے بیان کیا. تو یہ عالم ہے کہ اس طرح سے آپ نے اس کو لائن اپ کیا. اور پھر میں اس شعر کے ساتھ کنکلوڈ کروں گا جو ایک اور کہتے ہیں نا اصول جگہ جگہ ترجمانی ہوتی ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. کیا کہنا علامہ صاحب، اگر واقعہ آپ کے ذہن مستحضر ہو تو وہ ضرور سنا دیجئے گا سادات کے ادب کے حوالے سے، کہ جب آپ کی پالکی جا رہی تھی جو آپ نے خوشبو محسوس کی تھی ایک سید زادے کی. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے کہ ہم آج قرآن پاک کھولتے بہت ضروری ہے اس موقع پہ اس بات کو لوگوں کو سمجھانا، اور ٹھہر کے اس پہ گفتگو کیجیے گا کہ جو تفسیر صغیر کے نام پہ جو کچھ بھی فتنہ اس وقت بپا ہوا ہے ظاہر ہے ملک کے اندر، بہت ضروری ہے بچوں کو یہ بتایا جائے، فیملیز کو یہ بتایا جائے، مسلمانوں کو کہ صاحب ڈسکارڈ کیجئے سب کچھ، اور کنز الایمان جو کہ ایمان کا خزانہ ہے اسی ترجمے کو اپنے بچوں کو گھول کے پلائیے، یہ آپ کے بچوں کی ایمان کی محافظت کرے گا. بتائیے کیا خوبصورت ترجمہ ہے، کیا عظیم احسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ جناب کہ آپ نے یہاں پر مدعو کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کام کو دہرین کی سعادت کا باعث بنائے. آمین. دوسرا، جہاں کنز الایمان کی آپ نے بات کی تو کنز الایمان یقیناً ایک امت پہ بہت بڑا احسان ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایک حقیقی غلام یہ سوچتا ہے کہ میرے آقا و مولا اور حقیقی مالک نے کہ جب جو کلام مجھ پر نازل فرمایا ہے اور وہ میری مادری زبان میں نہ ہو تو اس کے سمجھنے کی کوشش اور کاوش ہر درجے میں ہوتی ہے یقینی طور پہ. اب اگر اس میں ایسا اسلوب ملے کہ جس میں مقصدیت اور معنویت سے وہ خالی ہو جائے، جو کلام الہی کا اصل مقصود تھا وہ حاصل نہ ہو سکے، تو یقیناً ایک انسان بہت گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو کنز الایمان کے محاسن ہیں وہ 3 محاسن ہیں جو میں بیان کروں گا. پہلا، امام اہل سنت نے اس کی مقصدیت اور معنویت کو بھرپور انداز سے بیان کیا. آپ سمجھیں کہ قرآن ایک فصیح اور بلیغ کلام ہے، اور فصیح اور بلیغ کلام کو میں اس انداز سے آسان زبان میں واضح کروں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے ایجاز، دوسرا ہوتا ہے اتناب، اور تیسرا ہوتا ہے مساوات. ایجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات 10 الفاظ میں کہی جا سکتی ہے اس کو 5 الفاظ میں بیان کر دیا جائے.
اتناب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو 10 الفاظ میں کی جا سکتی ہے اس کو 12 سے 15 الفاظ میں بیان کیا جائے. اور مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 الفاظ کی بات 10 الفاظ میں بیان کیا جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب ترجمانی کی قرآن کی تو جہاں قرآن میں ایجاز تھا وہاں ایجاز کو ترجمے میں برقرار رکھا, جہاں اتناب تھا وہاں اتناب کو برقرار رکھا, اور جہاں مساوات تھا وہاں مساوات کو برقرار رکھا. مشکل ترین کا بالکل. جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا اعجاز اس کا ایجاز ہے, تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ بہت ہی مختصر الفاظ میں معنی کا سمندر دے دیا کرتا ہے, اور اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ترجمے میں بہت زیادہ برقرار رکھا. دوسری چیز, جو ٹرانسلیٹر حضرات ہیں ان کے حوالے سے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ٹرانسلیشن 2 طریقے سے ہو سکتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ورڈ بائی ورڈ ہو, یعنی لفظی ترجمہ ہو, کہ ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ اتار دیا جائے. لیکن اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کی ایک صلاحت و روانی نہیں آ پاتی اور ایک مکمل مفہوم حاصل نہیں ہو پاتا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بامحاورہ ترجمہ کیا جائے تو اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے, اور وہ یہ کہ بسا اوقات اس میں زبان دانی زیادہ ایڈ ہو جاتی ہے اور مقصدیت اور معنویت سے وہ خالی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. امام اہل سنت کا جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لفظی ترجمہ بھی ہے اور بامحاورہ ترجمہ بھی ہے. یعنی جس لفظ کا معنی آپ تلاش کرنا چاہیں وہ لفظ کا معنی مل جائے گا, اور جو سلاست و روانی ہے کلام کی وہ بھی برقرار رہتی ہے. بتائیے ذرا فتاوی رضویہ پہ بات کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا امت پہ بہت بڑا احسان ہے صاحب, کہ آج کوئی بھی مسئلہ ہو اعلیٰ حضرت کی طرف جاتے ہیں لوگ, چاہے مانے یا نہ مانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ اجازت دے تو میں سادات سے ادب سے متعلق ایک اور بات ذکر کروں. پلیز. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی سادات میں شامل ہیں, اور ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے یہاں پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز کی گئی. تو اب وہ جو نیاز لانے والا تھا نا, اس سے کوئی ایک آدھ دانہ جو ہے وہ زمین پر گر گیا, اور اس دانے کو نسبت تھی غوث پاک سے, اور غوث پاک بھی سادات میں شامل ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خود اٹھ کر گئے, اور یہ نہیں کہ صرف جو نا اس کو دانے کو اٹھا لیا, بلکہ اپنی زبان سے اس دانے کو اٹھایا تھا. یہ ہے ادب سادات کا جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے. اور میں ایک اور بات کہوں, ادب یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ٹیسٹر لگا کے چیک نہ کیا جائے کہ کون سادات ہے کہ کون سادات نہیں ہے. ارے ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اس قبیل کو جو پہچاننے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے اس کو مان لیا جائے کہ یہ سید. بس ختم ہو گئی بات, ختم. اب اس کے بعد میں آتا ہوں فتاوی رضویہ پر. یقیناً فتاوی رضویہ جو ہے وہ امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے. اس کی سب سے ایک بڑی وجہ جو بنیادی طور پر ہے وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس فتاوی رضویہ میں جہاں پر فقہی مسائل کو ذکر کیا ہے وہاں پر عقائد کو بھی بڑے زبردست انداز سے اس کا دفاع کیا, اور ایک ایک عقیدہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی عقیدے کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت جب بیان کر رہے ہوں تو عقیدت اور محبت کی وجہ سے بہت زیادہ اس کے اندر مبالغہ کر دیا ہو. جو چیز قرآن و حدیث سے جتنی ثابت ہے, جس انداز سے ثابت ہے, جس طریقے سے ثابت ہے, اس کو کھول کر بیان کر کے واضح طور پر ہر حکم کو بیان کر دیا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت جب بدعات کا رد کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پر عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض جوہالہ جو ہے وہ مزارات کا سجدہ کر لیتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر مبالغہ کرتے ہوئے اس سجدے کو شرک قرار دیتے ہیں. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو شریعت کا پیمانہ کیا ہے, شریعت کا مزاج کیا ہے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو بنیاد بنایا ہے. وہ کیا؟ اور وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا نا کہ مزارات پر سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں, تو اعلیٰ حضرت نے بہت سارے دلائل سے پہلے تو یہ بات ثابت کر دی کہ سجدہ تعظیمی جو ہے, سجدے 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیمی. سجدہ عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہو سکتا ہے اور وہ کفر ہے. لیکن ایک دوسرا سجدہ بھی ہے جو سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے, جیسے فرشتوں نے کیا حضرت آدم علیہ السلام کو, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو اعلیٰ حضرت نے پہلے تو اس بات کو واضح کیا کہ عبادت کے علاوہ بھی سجدہ ایک ہوتا ہے جو سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے, اور یہ سجدہ تعظیمی ہماری شریعت کے اندر حرام ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کو آپ نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو دل میں اس کی عبادت کی نیت ہے یا تعظیم کی نیت آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو بہت آپ اس کے اوپر جو پہلا فتویٰ لگائیں گے دیکھ کر وہ شرک کا فتویٰ نہیں ہوگا, وہ حرام ہونے کا فتویٰ ہوگا. تو اب یہاں پر یہ اعتدال ہے جو شریعت نے ہمیں بیان کیا ہے کہ بدعت کا رد کرتے ہوئے اس بڑے پیمانے پر نہیں جانا کہ آپ غیر کفر کو کفر قرار دیتے ہیں. یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ایک تو یہ بات ذکر کی. دوسرا آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر بعض لوگ جو ہے وہ طواف کرتے ہیں مزارات کا, اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور مقام کا طواف کر رہے ہوتے ہیں, پھر جھک رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک تو اس طواف کی حرمت کو بیان کیا, اور پھر جب روضہ رسول کا ادب بیان کر رہے ہیں نا تو وہاں پر بھی اعلیٰ حضرت نے اتنے زبردست انداز سے بیان کیا. فرماتے ہیں کہ روضہ انور کا طواف نہ کرو, سجدہ نہ کرو,
اور نہ اتنا جھکو کہ رکوع کے برابر ہو جاؤ. اللہ. اور پھر اصل جو بات ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی تعظیم ان کی اطاعت کے اندر ہے. اللہ. جو ظاہری طور پر ہم یہ اعمال اپنا کر اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تعظیم ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ اصل تعظیم نہیں ہے، بلکہ اصل تعظیم تو یہ ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت. اچھا، فتاوی رضویہ کا اس لیے بھی ایک بریف انٹروڈکشن دے دیں. آج پوری دنیا میں لوگ بیٹھ کے نیٹ پہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں مسائل، تو لوگوں کو غلط مسائل بتائے جا رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے فتاوی رضویہ ہے کیا. تو یہ اس میں ذکر کیا. اچھا، یہ جو ساری باتیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر کی، تو اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ تعلیمات کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے، تو وہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی اس کتاب کا نام ہی العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ رکھا. اور یہاں پر ہمیں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ فتاوی رضویہ جو اتنی ضخیم کتاب ہے، اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کئی فتاوی موجود ہیں، اور آج کے دور میں یہ 30 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ہے. اس کے اندر اعلیٰ حضرت سے علماء نے بھی رجوع کیا ہے، عوام نے بھی رجوع کیا. اور جب علماء نے رجوع کیا تو اعلیٰ حضرت نے ان کو علمی انداز میں جواب دیا، اور جب عوام نے رجوع کیا تو ان کو عامیانہ انداز میں جواب دیا. اور آج کے دور میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، وہ فتاوی رضویہ کو ایکسپلور کرے، اس کو سمجھے، اس کو پڑھے، تو انشاءاللہ اس کو فتاوی رضویہ سے ایسی رہنمائی حاصل ہوگی کہ اس کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ لمحے بھر میں حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ تشریف لائے، بڑا پر لطف پروگرام، اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اعلیٰ حضرت جس طرح سے ان کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں پر اپنا کرم فرما دیجیے گا. کتاب الشفا، حصول علم میں رکاوٹ کا حل آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی بچے کے دل پڑھائی میں نہ لگتا ہو، بہت سے بچوں کو پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو بچہ جب سو جائے تو 21 بار سورہ قمر کی آیت نمبر 17 پڑھ کر بچے پر دم کرے. یہ عمل انشاءاللہ 41 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ حصول علم میں آئل جتنے بھی رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں گی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان کا قول ہے کہ اگر کسی عالم کی صحبت میں بیٹھو تو یہ سوچ کر بیٹھو کہ علم سے خالی ہوں، تب ہی اس کے علم سے فیض پاؤ گے. خدا کا اہل سنت پر کرم احمد رضا خاں ہے. خدا کا اہل سنت پر کرم احمد رضا خاں ہے. نبی کے عاشقوں میں محترم احمد رضا خاں ہے. نبی کے عاشقوں میں محترم احمد رضا خاں ہے. نبی کے دشمنوں پر برق سوزا ہر کتاب ان کی. نبی کے دشمنوں پر برق سوزا ہر کتاب ان کی. سبھی اہل حرم میں محترم احمد رضا خاں ہے. سبھی اہل حرم میں محترم احمد رضا خاں ہے. برائے دین احمد ان کی ہے خدمات اعلیٰ تر. برائے دین احمد ان کی ہے خدمات اعلیٰ تر. جہاں میں اہل سنت کا بھرم احمد رضا خاں ہے. جہاں میں اہل سنت کا بھرم احمد رضا خاں ہے. قلم کو خنجر خوخار وہ ساجد بناتے ہیں. قلم کو خنجر خوخار وہ ساجد بناتے ہیں. یوں کرتے دشمنوں کے سر قلم
احمد رضا خاں ہے، یوں کرتے دشمنوں کے سر قلم، احمد رضا خاں ہے، خدا کا اہل سنت پر کرم، احمد رضا خاں ہے، نبی کے عاشقوں میں محترم، احمد رضا خاں ہے۔